الحمد لله هدانا إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال تعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا. وفي رواية: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وفي رواية: وأنتم خاتم الأمم لا أمة بعدكم، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آنے سے پہلے مجھے یہ بتایا گیا کہ یہاں فوتگی ہوئی ہے، لہٰذا لوگ توڑے ہوں گے۔ میں نے ان کو جواب دیا کہ بھائی دیکھے، میں تبلیغی مزاج کا آدمی ہوں، میرے سامنے ایک بندہ بھی ہوگا تو میں بھی بیان کروں گا، اور 1000 بندے ہوں گے تو تب بھی میں بیان کروں گا۔ لہٰذا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بندے توڑے ہیں یا زیادہ۔ انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ لہذا مقصود صرف اور صرف یہ ہے، ایک بندے کو بھی بات سمجھ میں آ جائے، دل میں اتر جائے تو ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ لہذا ایک شعر ہے اردو کا، بہت سال پہلے، تقریباً آج سے 25 سال، 1992 میں نے میٹرک کیا ہے، تو اس وقت ہم نے اردو کی کتاب میں یہ شعر پڑھا تھا: دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبریل ہے دربان مصطفیٰ، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ لہذا مقصود یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔
کیونکہ میرے استاد محترم حضرت مولانا جمیل صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جن کے ہاتھ سے حضور کا دامن چھوٹا ہے کتے ان کا خوراک بنا ہے، خنزیر ان کا خوراک بنا، سانپ ان کے خوراک، مینڈک انہوں نے کھائے، اور ہر طرح کی چیزیں ان کی غذا بنی۔ وجہ یہ ہے کہ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن جب ہاتھ سے چھوٹا ہے، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ اور کس قدر خوش قسمت لوگ ہیں ہم کہ ہمارے ہاتھ میں ہماری آنکھیں ان گودوں میں کھلی ہے جن کے ہاتھوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھا۔ ہم کس قدر خوش قسمت ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ او یمجسانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، فرمایا کہ ان کے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، والدین ان کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ فطرت اسلام پر سب پیدا ہوتے ہیں، لیکن دامن اگر ماں باپ نے حضور کے دامن کو نہیں پکڑا تو بچے بھی رل جاتے ہیں، گس جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری ماؤں کی وہ گود اور ہمارے باپوں کے وہ ہاتھ کس قدر عظیم ہے کہ جن کے ہاتھوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھا، جس کی وجہ سے آج ہم بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم بھی مجلس ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان ماں باپ کی برکت ہے جن کے گھروں میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور حقیقت یہ ہے یہ میرے رب کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ گھرانے دیے، ورنہ پتہ نہیں آج ہم کون سے مندر کے اندر پوجا کر رہے ہوتے، کس بت کو ہم ابھی مٹی اور اس علاقے سے آ رہے تھے تو ہمارے اساتذہ نے کہا جی ہم یہ جو ہے نا وہاں پر گئے، مختلف جگہوں میں انہوں نے اپنے پلانٹ دکھائے تو ایک مندر انہوں نے دکھایا، اس مندر کے اندر بت رکھا ہوا ہے، ایک بت دور سے پڑا ہوا تھا، اس پہ کپڑا تھا۔ میں نے کہا یہ کیوں کھلا بند ہے؟ کہا جی یہ ابھی تک بنا نہیں ہے، خدا صاحب ابھی تک بنا نہیں ہے، تو جو بننے میں دوسرے کا محتاج ہے وہ اگلی کی ضرورتیں کیا پوری کرے گا؟ لیکن میں سوچ رہا تھا ربا تیرا کرم ہے، ورنہ یہ دماغ اگر تو ہمارا بھی پیر دے تو ہم بھی پتہ نہیں کس جو ہے گندے نالے کے کیڑے بن جائیں، اور کس جگہ کے اندر گر کر کہاں پر ہم اپنے ماتوں کو ٹیکنا شروع کر دے۔ ربا یہ تیرا کرم ہے کہ آذان ہو جاتی ہے تو آپ ہمیں مسجد میں بلا لیتے ہیں، علماء آ جاتے ہیں تو آپ ہمیں ان کی بات سننے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ یقین جانیے یہ اللہ جل شانہ کا کرم ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر فضل فرمایا۔ تو یاد رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن جنہوں نے پکڑی ہے، یقین جانیے ان سے کائنات میں بڑا خوش قسمت کوئی نہیں، اور جنہوں نے حضور کے دامن کو چھوڑا ہے ان سے کائنات میں بدتر کوئی نہیں ہے، اور ان کی دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ یقین جانیے آپ خود سوچیں، ایک طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، قوم کوئی نہیں، نسب کوئی نہیں، رنگ کوئی نہیں، شکل و صورت بھی کوئی خاص نہیں، لیکن کیا ہے
دامن حضور کا پکڑا ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن ہاتھ میں ہے، مکے کے گلیوں میں گھسیٹے جا رہے ہیں، اور جو ہے نا مکے کی گلیوں میں آپ کو مختلف قسم کی تکلیفیں دی جا رہی ہے، لیکن کیا کرے، دامن جو پکڑا ہے اب چھوٹ کہیں نہ جائے۔ فرمایا دامن حضور کا ایسا پکڑا ہے، ایسا پکڑا کہ پھر کبھی چھوٹا نہیں۔ جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد فرمایا کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال آ جاؤ اور کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر آج اذان دے دو، لوگوں کو پتہ چل جائے، اذان دو، پتہ چل جائے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیتے ہیں ان لوگوں کو اللہ ترقی کی کن راہوں پر گامزن کر دیتے ہیں اور کہاں سے کہاں اللہ پہنچا دیتے ہیں۔ لہذا انہوں نے حضور کے دامن کو پکڑا، کعبے کے چھت پر کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا اذان دے دو۔ آج جہاں پر 360 بت پڑے ہوئے ہیں وہاں کھڑے ہو کر توحید کا کلمہ پڑھ لو، وہاں پر توحید کی طرف لوگوں کو بلاؤ، وہاں پر اذان دے دو۔ لوگ حیران ہیں، اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، ابو سفیان اور یہ بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، سب کے سر جھکے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ وہ شخص ہے جن کو کل ہم نے یہاں پر گھسیٹ رہے تھے، ان کو تکلیفیں دے رہے تھے، آج ان کو کیا بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بلال رضی اللہ عنہ کو بلاتے تھے تو فرمایا کرتے تھے سیدنا بلال آ گیا۔ کون آ گیا؟ سیدنا بلال آ گیا، سیدنا بلال۔ یہ بلال کو جو ہے گلیوں اور کوچوں سے نکال کر کعبے کی چھت پر پہنچانے والا، اور پھر اس طرح جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات میں جنت میں سفر کر رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا اے بلال کیا بات ہے، جب میں جنت میں سیر کر رہا تھا، جنت میں جا رہا تھا تو آپ کی قدموں کی آواز مجھ سے آگے آگے جا رہی تھی، کیا عمل کرتے ہو؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اور تو کوئی عمل نہیں ہے، جب وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو کر لیتا ہوں اور حسب توفیق 2-4 رکعت پڑھ لیتا ہوں، لہذا زمین پر جا رہے ہیں، زمین پر قدم رکھ رہے ہیں اور اللہ کے محبوب ان کی آواز کو جنت میں سن رہے ہیں، ان کے پاؤں کی قدموں کی آہٹ کو جنت میں سن رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ وجہ صرف یہی ہے کہ حضور کے دامن کو پکڑا تھا۔ بڑے سمجھدار تھے، بہت سمجھدار تھے، حضور کے دامن کو پکڑا۔ احد کی خندق کی لڑائی میں جیل خندق کودی جا رہی ہے، 3000 صحابہ اور جو ہے نا خندق کود رہے ہیں، پیٹوں پر پتھر باندھ رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، یہ انصار ہے، یہ مہاجرین ہیں، یہ سلمان جو ہے یہ کن کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا؟ آیا سلمان کو انصار میں شمار کیا جائے یا سلمان کو مہاجرین میں شمار کیا جائے؟ انصار کہنے لگے نہیں، سلمان منا من الانصار، سلمان تو انصار کے ساتھ ہے، انصار کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اور مہاجرین کہنے لگے سلمان منا اے من المہاجرین، سلمان کا تعلق تو مہاجرین کے ساتھ ہے۔ حضور نے جب آواز سنی تو آپ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، یہ سلمان تو ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ کہاں سے پہنچایا؟ یہ کہاں سے یہ پہنچے؟ یقین جانی عبداللہ ابن سلام یہود کے عالم ہے، قرآن پاک نے ان کو اہل علم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر کا اولین مصداق عبداللہ ابن سلام ہے۔ یہ مقام اللہ نے کیسے دیا؟ یہ اس لیے دیا کہ حضور کے دامن کو پکڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن، عجیب بات ہے، یہ جو طبع بادشاہ ہے، طبع حمیری، یہ یمن کا بادشاہ تھا، انہوں نے علاقوں کو فتح کرتے کرتے جب مدینے پہنچے، یثرب ان کا پرانا نام ہے، جب یہاں پہنچے، یہاں پہنچ کر انہوں نے جو ہے یہود سے پوچھا، یہود بے بہبود، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے یا روئے زمین کو ان سے صاف کر دے، پاک کر دے، ساری دنیا کا جینا حرام کر رکھا ہے، یقین جانیے۔ تو کہا کہ یہ جو ہے نا یہود جو ہے، یہ یہود کو سے پوچھا طبع حمیری نے
کہ تمہارا اصل آبائی وطن تو شام ہے، تم تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو اور تمہارا آبائی وطن شام ہے، یہاں پر تم کیا کر رہے ہو؟ مدینے کے اندر یثرب میں کیا کر رہے ہو؟ شام تو میلوں دور ہے، ہزاروں میل دور ہے شام یہاں سے، وہاں اپنے علاقے کو چھوڑ کر یہاں تم کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا وہ یہاں ہجرت فرمائیں گے، یہ ان کی داری ہجرت ہے، اس لیے یہ حضور علیہ السلام کو 100% پہچانتے تھے، ان کو حضور کی پہچان تھی، صرف ضد اور عناد پر اڑے ہوئے تھے۔ تو کہا کہ یہاں پر جو ہے نا وہ آئیں گے اور ہم ان کے اوپر ایمان لا کر، ان کے انصار بن کر پوری دنیا پر کے ساتھ ان کے ساتھ جہاد کریں گے اور پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ یقین جانیے کہ ان کی ہجرت کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ہم حضور علیہ السلام کے انصار بنیں گے، سمجھ گئے؟ تو اب انہوں نے کہا کہ وہ جو آخری نبی ہے، کتابوں میں نام ہے کہ آپ کا نام احمد ہے، آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آخری نبی ہے۔ یقین جانیے عقیدہ ختم نبوت صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے تمام آسمانی کتابوں میں یہ عقیدہ موجود تھا، اور یہ عقیدہ 1,24,000 انبیاء کا عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کس کا عقیدہ ہے؟ یہ 1,24,000 انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوات والتسلیمات، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لہٰذا اس لیے تو انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں ہے کہ آخر نبی کی دار ہجرت یہ ہے، لہٰذا جب ان کی کتابوں میں یہ ہے کہ آخر نبی کی دار ہجرت وہ کون ہے؟ وہ مدینہ ہے، تو اب خود سوچو کہ آخر نبی کی جگہ ہندوستان کہاں سے آ گئی، قادیان کہاں سے آ گئی، علیہم اللعنہ الی یوم القیامہ، ان کی جگہ یہ جگہ کہاں سے آ گئی؟ یہ تو صرف دجل اور فریب ہے۔ یقین جانیے اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے خط لکھا، کتابوں میں لکھا ہے، جلالین شریف کے حاشی میں بھی یہ موجود ہے یہ روایت، انہوں نے ایک خط لکھا، اور اس خط میں انہوں نے جو ہے نا جو الفاظ لکھ کے کہا کہ من طبہ حمیری الی محمد رسول اللہ رسول رب العالمین و خاتم النبیین، یہ الفاظ ہے۔ اس خط کا سرنامہ یہ لکھا کہ یہ طبہ حمیری کی جانب سے خط ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رب العالمین کے رسول ہے، ان کی طرف یہ خط ہے اور جو خاتم النبیین ہے۔ اور پھر آگے کہا انا اول من اتبعک قبل مجیئک وآمنت بک، میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں جس نے آپ کے آنے سے پہلے آپ کی تابعداری کی اور آپ کے آنے سے پہلے آپ پر ایمان لے کر آئے۔ اور پھر کہنے لگا کاش کہ میں آپ کا زمانہ اگر میں نے پا لیا، آپ ان وجدتک فبہا ونعمت، اگر میں نے تجھے پا لیا تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا، میں آپ کا وزیر بنوں گا، آپ کا معین بنوں گا، آپ کا انصار اور آپ کا مددگار بنوں گا، اور اگر میں فوت ہو گیا اور آپ کو نہیں پایا تو فرمایا کہ میں آپ کا پہلا امتی ہوں، آپ کی بعثت سے پہلے آپ پر ایمان لا چکا ہوں، لا تنسانی یوم القیامہ، اے نبی جی قیامت کے دن مجھے نہ بھولنا۔ طبہ حمیری، ابھی تک حضور علیہ السلام مبعوث نہیں ہوئے، لیکن وہ کہتے ہیں قیامت کے دن مجھے نہ بھولنا۔ کیوں؟ حضور کی نسبت کا پتہ تھا، جس رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ کاش ہمیں اپنے نبی کی نسبت کا پتہ چل جائے۔ آپ لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا کوئی بیٹا یا خود آپ کے والد محترم کسی بڑے عہدے پر فائز ہو تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹا نا اپنے واسکٹ کو بھی ذرا خوب اچھی طرح جو ہے نا جھاڑ کے اور اپنے کپڑوں کو جھاڑ کر کہتا ہے جی میں تو میں تو گورنر صاحب کا بیٹا ہوں، میں صدر صاحب کا بیٹا ہوں، میں وزیر اعظم صاحب کا بیٹا ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ میں نے ایسے لوگوں کے فقرے سنے ہیں، کہتے تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں؟ میں MNA کا بیٹا ہوں، میں MPA کا بیٹا ہوں، میں جو ہے نا اس شہر کے SHO کا بیٹا ہوں، جو ہے نا IG اور DG کا بیٹا ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے؟ آئے ہائے، کاش
ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ میں کون ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں حضور علیہ السلام کا امتی ہوں، میں آپ کا غلام ہوں۔ ہمیں اپنے پیغمبر پر فخر کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے، آپ علیہ السلام نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے ہم سے پہلے جو یہود اور نصارہ گزرے ہیں، ان کی اور ہماری مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک مزدور ہو، اور وہ مزدور صبح سے لے کر ظہر تک کام کر لے اور پھر ان کو جو ہے نا مزدوری ملے۔ دوسرا مزدور آتا ہے، وہ ظہر سے لے کر مغرب عصر تک مزدوری کرتا ہے، ان کو بھی مزدوری مل جاتی ہے۔ ایک تیسرا مزدور آتا ہے، ان کو عصر سے لے کر مغرب تک کام کا موقع ملتا ہے، لیکن مزدوری ان کو صبح سے لے کر شام تک ساری ملتی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ پہلا مزدور یہود ہے، یہ دوسرے یہود نصارہ ہے، اور یہ تیسری مزدور ہم ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، جتنا عصر اور مغرب کے درمیان وقت ہوتا ہے 60 سال 70 سال کے درمیان ہماری عمریں ہوتی ہے۔ عمریں ہماری بہت تھوڑی ہے، لیکن مزدوری ہماری بہت زیادہ ہے۔ کتنی مزدوری ہے کہ ایک کے بدلے میں 10، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ ایک کے بدلے میں 700 تک نیکیوں کا جانا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ ایک کے بدلے میں 2 لاکھ تک نیکیوں کا جانا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اور ایک کے بدلے میں 7 لاکھ تک جانا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ دگنا چگنا کر کے اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ جس کے لیے چاہتے ہیں بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔